بہت پیاری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں، مزید تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی نئی بات ایسی نہیں جو آپ کے سامنے میں رکھوں۔ اگر رکھنا چاہوں تو ان دونوں حضرات ہی کی باتوں کو ذرا شرح بنا کر رکھ سکتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمود زبیر صاحب ادباً و تلذذاً میں نام لے رہا ہوں، دامت برکاتہم، بڑی بہترین بات بتائی جس سے امت کا تقریباً 99.9% طبقہ ناواقف ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے ان خیالات کو اور ان مسائل کو اور ان باتوں کو ساری دنیا تک پہنچا دے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں اٹھی ہوئی باتوں کو اس دور تک پہنچا سکتا ہے تو مفتی صاحب کی حیدرآباد کے شادی محل میں نکلنے والی دل کے ساتھ ان باتوں کو ساری دنیا میں پہنچانا میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، خاص طور پر ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے جب بھی میں پردے میں عورتوں سے بات کرتا ہوں۔ ایک تو بے پردہ ہو نہیں سکتے، اور دوسرا پردے کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے رہتے ہیں، وہ اپنی گفتگو میں مصروف رہتے ہیں۔ اور حضرت مولانا اسحاق صاحب جو بہت ہی نہایت ظریف انسان ہے، اور میں خود ان کو بہت چاہتا ہوں، الحمدللہ ان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، عورتوں کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ کسی جگہ پر جمع ہو کر بیٹھ جائے، کثیر تعداد میں نہیں، قلیل تعداد میں، بلکہ 2-3 جمع ہو کر بیٹھے اور خاموش ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے تو میں دونوں کو رابعہ بصریہ ہونے کی سند دوں گا۔ خاص طور پر سنیں میری مائیں اور بہنیں، انہی حضرات علماء کرام کی باتوں کو ذرا کھول کر بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اعلان حج فرمایا اللہ کے حکم سے، اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم بشری تقاضے کو، طاقت کو سامنے رکھ کر فرمایا، عرض کیا، اللہ وادی غیر ذی زرع میں ہوں، دور دور تک کوئی بندہ بشر نظر نہیں آتا، میں اگر آواز دوں تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ حضرات علماء و صوفیاء و عشاق کیا خوبصورت جملے لکھے ہیں کتابوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو اس وقت کے لوگوں تک نہیں، قیامت تک کے لوگوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سبحان اللہ بولو۔ کیا پورا جوڑا جہیز لے کر ہی کیا ٹینشن میں بیٹھے ہی کیا مولانا بول ڈالیں گے کہ بول کر؟ لینے والے تو جلسوں میں آتے نہیں، جو نہیں لیتے انہوں آتے، ان کے سامنے بول کر کیا فائدہ، یہ سوچ میں رہتا ہوں۔ آپ لے کر نہیں ہیں، مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ بہت بہترین بات حضرت مولانا مفتی محمود زبیر صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرمائے، وہ بھی فقہی اہم وجوب مسئلہ، واجبی مسئلہ۔ اپنے 2 جگہ پر انصاف کی سخت ضرورت ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ انصاف نہیں کرتا ان 2 جگہوں پر تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا بتاؤں گا۔ وہ 2 جگہ میں سے ایک جگہ بڑی ہمت کے ساتھ بول سکتا ہوں، اور ایک جگہ خوف کھاتے کھاتے بولوں گا۔ ہمت کے ساتھ کون سی جگہ؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سے زیادہ بچے دیتا ہے، ان بچوں کے درمیان میں انصاف واجب ہے۔ مرنے کے بعد ہے حکم للذکر مثل حظ الانثیین، جیسا کہ مولانا نے فرمایا، مرنے سے پہلے تقسیم میں تسویہ، جسے برابری کہتے ہیں، 1 گرام بھی 1 پیسہ بھی کمی زیادتی نہ ہو۔ اور اس پر بھی فقہا نے فرما دیا کہ طبیعت پر خرچ ہونے والا پیسہ اس سے مستثنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بچے کو کسی قیمت پر تعلیم دیتے ہیں تو دوسرے بچے کو بھی اسی قیمت پر تعلیم دینا، یہ بھی تسویہ میں داخل ہے۔
ہاں اگر کپڑے لیتے ہیں تو بچوں کو اپنی پسند، لیکن دلاتے وقت نیت ماں باپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اسے اگر 1000 روپے کا میں دلا رہا ہوں تو اسے بھی میں 1000 روپے کا دلاؤں گا۔ لیتے وقت اگر بچہ 1000 سے کم میں لے لیتا ہے، فقہا نے صاف لکھا ہے، میں بھی مدرسے کا ایک خادم ہوں ان حضرات کی طرح، کہ اگر کوئی بچہ 1000 روپے کا پورا لیا اور دوسرا بچہ 800 روپے کا لیا تو 200 روپے 800 روپے کا لینے والے کو واپس کرنا مستحبات میں سے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے بولو بھائی، آ رہی ہے؟ ہاں، جو باپ بن گئے ہیں وہ ارادہ کر لیں، جو نہیں بنے ہیں وہ آج نہیں کل بنیں گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ ارادہ نہیں ہے کیا؟ ہاں ہے تو پھر وہ بھی ارادہ کرے۔ ماں کا بھی یہی حکم ہے، ماں بھی اپنے بچوں کے بیچ میں برابر انصاف کرے۔ اور میں ایک بات گزرتے عرض کر دیتا ہوں، ابھی میں عنوان کی طرف آیا نہیں۔ بیٹا بیٹی کے ساتھ انصاف جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ان کے شوہر ان کی بیویوں کے ساتھ بھی وہی انصاف کرنا ہے۔ 2 بیٹیاں ہیں، دونوں کی شادی ہو گئی تو دونوں کے شوہروں کے ساتھ بھی برابر انصاف، بالواسطہ انصاف ہے۔ ایک جوئی کو مرغی، ایک جوئی کو انڈا، یہ ظلم داخل چل رہا ہے زمانے میں، چلا نہیں حضرت؟ کار میں آیا سے جوئی کو مرغی، ایکٹیوا میں آیا سے جوئی کو انڈا، چل رہا نہیں چل رہا؟ بنگلور میں ہے، حیدرآباد میں ہے، ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے۔ حضرت نے بڑی گہری بات بتائی کہ جزیرت العرب سعودی عرب میں مزاج نہیں ہے، اس کے علاوہ تو پورے عجم کے اندر یہ حال ہے۔ یہ ایک مودی جی کا ظلم نظر آ رہا ہے ہم کو، ایک امت شاہ کا ظلم نظر آ رہا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی مودیاں ہیں نا، ہمارے گھر میں بھی سونیا ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر 2 یا 3 لڑکوں کی شادی ہو گئی اور ان کی بیویاں گھر کے اندر ہیں تو ایک بہو کے ساتھ جو سلوک ہوگا عدل و انصاف کا، دوسری بہو کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا عدل و انصاف کا۔ بیٹوں کے ساتھ عدل ہوگا بلا واسطہ، بہوؤں کے ساتھ عدل ہوگا بالواسطہ۔ جو بہو زیادہ جہیز لے کر آئی اسے ایک نگاہ، جو بہو کم جہیز لے کر آتی ہے اسے الگ نگاہ، جو بہو مالدار گھرانے کی ہے اس کے ساتھ ایک الگ سلوک، اور جو بہو غریب گھرانے سے ہے اس کے ساتھ الگ سلوک۔ جو بہو مالدار گھرانے سے ہے، جس کا باپ حیدرآباد کا توپ ہے، وہ 10 بجے اٹھتی ہے تو وہی اس کی فجر ہے۔ اگر غریب باپ کی بیٹی ہمارے گھر بہو بن کر آتی ہے، وہ 6 بجے کے بجائے 6:30 بجے اٹھتی ہے تو پورے یوسف گوڑا میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ جن گھروں میں عدل و انصاف نہیں ہوتا وہ گھروں میں کبھی رحمت اور برکت نہیں ہوتی۔ دو جگہ ہے جہاں باریک سے باریک، آج میں میری ماں اور بہنوں کی مکمل تائید میں بات کروں گا اس مسئلے میں، اور اس مسئلے کے حد تک پردے سے اتنی دعائیں ملیں گی مجھے لے کر جانے میں تکلیف ہوگی۔ جی مولانا، آج کل ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں حضرت دوسری شادی کرنے کے واسطے پہلی بیوی سے اجازت ہونا کیا؟ میں بولتا ہوں گھگو اجازت چھوڑ، کر سکتا کیا یہ دیکھ۔ اجازت انہیں نہیں دی تو میں دے ڈالتا ہوں، لیکن انصاف ہے۔ دیوانہ اٹھیا بلیدہ کٹیا کر لیے تو بات کا کیا حال ہے؟ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اشرف علی تھانوی کا قول نقل فرماتے ہیں۔ حضرت یہ 2 علماء کرام جانتے ہیں، اسٹیج میں بیٹھے سامعین میں بیٹھے ہوئے علماء بھی جانتے ہیں
حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 بیویاں تھیں اور اتنا انصاف کرتے تھے، اتنا انصاف کرتے تھے، اگر 2 خربوز لے کر آتے تو ایک بیوی کو 1 خربوز اور ایک بیوی کو 1 خربوز نہیں دیتے تھے، بلکہ دونوں کے برابر برابر 2 آدھے آدھے ٹکڑے کرتے، 1 خربوز کا 1 ٹکڑا اور 1 خربوز کا 1 ٹکڑا، یہ 2 ملا کر 1 بیوی کو اور 1 ٹکڑا اور 1 ٹکڑا ملا کر 1 بیوی کو دیتے، تاکہ کسی نے پوچھا حضرت تھانوی سے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میری طاقت کی حد تک پہنچ کر میں انصاف کرتا ہوں، میں ایک ایک سارا دینے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ ایک میٹھا نکل گیا، ایک پھیپا نکل گیا تو پھر مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کا بھی سوال اللہ قیامت میں نہ کرے۔ اتنا باریک مسئلے پر بھی حضرت تھانوی عمل کر کے خود فرماتے ہیں 2 بیویوں کے درمیان انصاف کرتے 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 مجھے جب حد سے زیادہ خوف ہوتا ہے تو مجھے خود کئی مرتبہ خودکشی کا خیال آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 جگہ انصاف کا خاص خیال رکھو، ایک جسے 2 بیویاں ہیں برابر انصاف کرو، ایک جسے کثرت اولاد ہو انصاف کرو، جو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، جو اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں اپنے قبروں سے اس حالت میں ایسے ظالم اٹھیں گے گویا کہ آدھا جسم ان کا فالج زدہ ہوگا، آدھا جسم فالج زدہ، چاہے وہ باپ ہو چاہے ماں ہو۔ اولاد کے درمیان میں برابر کا انصاف کرو۔ ہاں، اب آگے کی بات آنے سے پہلے کٹا میں باندھ دیتا ہوں۔ انصاف کی بات سن کر بہت ساری عورتیں اب انصاف کے میدان میں ہوتا، بڑے بیٹے کو 2 لاکھ روپے جوڑے کو لے لکائی بولے تو دوسرے بیٹے کو بھی 2 لاکھ لے کر آنا۔ ہاں، بڑے بیٹے کو ایکٹیوا لے کر آئی بولے تو دوسرے بیٹے کو بھی ایکٹیوا لے کر آنا، ایکسس لے کر آ گئی تو مزمل صاحب کے، مولانا مفتی زبیر صاحب کے فرمان کے مطابق ظلم عظیم۔ گناہوں میں کیا انصاف؟ جائز اور حلال باتوں میں انصاف ہے، گناہ میں انصاف نہیں۔ اگر کسی بچہ کوئی گناہ میں مبتلا ہو گیا، دوسرے بچے کو گناہ میں چھوڑ کر انصاف نہیں کریں گے، دوسرے بچے کو بچانا ہی انصاف ہے۔ غرض حضرت مفتی صاحب کی بات سے میں بہت خوش ہو کر کچھ دیر حضرت کا دامن تھام کر گزر گیا۔ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں گھروں کے اندر۔ جن گھروں میں انصاف نہیں ان گھروں میں رحمت نہیں، جن گھروں میں انصاف نہیں ان گھروں میں برکت نہیں، جن گھروں میں انصاف نہیں، میرے پاس ثبوت ہے بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، یہاں تک علماء نے لکھا ہے ظلم اور زیادتی اور عدل و انصاف کے عنوان پر جن گھروں میں ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور عدل و انصاف نہیں ہوتا، ان گھروں کی عبادت ادا تو ہوتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی۔ سلگتا مسئلہ ہے یہ سارے عالم کا بلکہ عجم کا، اور یہ برا وائرس عرب میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ اپنے اولاد کے درمیان میں برابر کا انصاف کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مائیں اور بہنیں، آج ہم لوگ جس مقصد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس درد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس فکر کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معمولی درد، یہ معمولی فکر نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا درد اور بڑی فکر ہے۔ ابھی میں حضرت مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں ایک خیال پیش کر رہا تھا، خیال جیسے ہی پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لمحے میرے خیال کا جواب ڈال دیا۔ خیال یہ تھا، جوڑے جہیز کی لعنت پر بات کرنا ہے مجھے۔
کس پر بات کرنا ہے؟ ارے بولو بھائی، کس پر بات کرنا ہے مجھے؟ اگر تمہیں تکلیف ہوتی بولے تو نماز پر بات کر ڈال دو. کیا حضرت، کس پر بات کرنا ہے؟ جوڑے جہیز کی لعنت پر بات کرنا ہے. اب یہ جوڑے جہیز کی لعنت پر بات کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ دینے والوں سے کرنا ہے کہ لینے والوں سے کرنا ہے؟ عقل کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ دینے والوں کے سامنے کرنا ہے کہ لینے والوں کے سامنے کرنا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ لینے والوں کے سامنے کرنا ہے. تمہیں بچنے کی کوشش کر رہی سو. عقل یہی کہتی ہے کہ لینے والوں کے سامنے کرو، کیونکہ جوڑا جہیز لیتا کون؟ عورت یا مرد؟ مرد. لڑکا یا لڑکی؟ لڑکا لیتا. لیکن میرے دوستو، ہمارے بڑوں کا دامن ہم تھام چکے ہیں. ہمارے بڑوں نے بڑی گہرائی میں اترے ہیں. ایک مرتبہ تھانوی رحمت اللہ علیہ کسی جگہ پر جلسے کو گئے. عام طور پر پردے کی بات عورتوں سے کرتے ہیں، داڑھی کی بات مردوں سے کرتے ہیں. کیونکہ داڑھی آتی کسے؟ کسے بھی آتی؟ مردوں کو آتی. تو مردوں کے سامنے داڑھی کی بات کرتے ہیں. پردے میں رہنا سو کون زیادہ؟ عورتیں. تب عورتوں سے پردے کی بات کرتے ہیں. تھانوی سے کسی نے کہا جلسے میں کہ حضرت آج آپ داڑھی کے عنوان پر بات کریں. حضرت نے فرمایا مردوں کا اجتماع ہے کہ عورتوں کا اجتماع ہے؟ حضرت کو فرمایا گیا کہ حضرت آج مردوں کا اجتماع ہے. حضرت نے فرمایا مردوں کے سامنے داڑھی کی کیا بات کرنا ہے؟ داڑھی کی بات تو عورتوں کے سامنے کرنا ہے، اور پردے کی بات تو مردوں کے سامنے کرنا ہے. سننے والے پریشان ہو گئے. حضرت داڑھی ان کو آتی نہیں، مرد کو پردے میں رکھ نہیں سکتے، پھر مردوں کے بیچ میں پردے کی کیا بات ہے؟ عورتوں کے بیچ میں داڑھی کی بات کیا ہے؟ تو حضرت حکیم الامت تھے. حضرت نے فرمایا کہ اگر میں داڑھی کی اہمیت اور فضیلت پر بات کروں، عورتوں کو یہ عشق سمجھ میں آ جائے، یہ سورت رسول سمجھ میں آ جائے، تو پھر عورتیں اپنے گھر میں دعوت دے گی تو مردوں کو داڑھی کی توفیق ہوگی. اور پردے کی اہمیت مردوں کو سمجھ میں آ جائے تو عورتوں کو وہ پردے میں رکھیں گے، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. عورتوں کو پردے میں رکھنے کا کام کس کا؟ مردوں کا. تو مردوں کے بیچ میں پردوں کی بات کرو اور داڑھی کی اہمیت عورتوں کے سامنے کرو. کیونکہ جہاں تقریباً کئی نوجوان ہمارے کسی اور فلمی اسٹاروں کو دیکھ کر داڑیاں مڈاتے ہیں، تو کئی مرد اپنی بیویوں کے ظلم سے داڑیاں مڈاتے ہیں، ماں باپ کی مجبوری میں داڑیاں مڈاتے ہیں. اسی طریقے سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں عرض کیا کہ جوڑے جہیز کی لعنت پر بات کرنا ہے. عورتوں سے بات کر کے کیا فائدہ؟ بیچاری دینے والی ہے، لینے والوں کے سامنے تو مجھے بات کرنا ہے، دینے والوں کے سامنے مجھے کیا بات کرنا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دیا کہ اصل میں مرد لینے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ پیچھے کی طاقت لینے پر مجبور نہ کرے. پیچھے کی طاقت لینے پر مجبور نہ کرے. جو دینے پر مجبور ہے ان ماؤں سے کہتا ہوں، ان بہنوں سے کہتا ہوں کہ آج کے عنوان سے تم باہر ہو. رشوت حرام ہے، حرام ہے رشوت. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، دیے بغیر کام نہیں چلتا، تو وہاں دینا ہی پڑتا ہے. الضرورات تبیح المحظورات کے تحت کام صحیح ہے، ہو سکتا ہے، اور ہمارا کام کسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ جان بوجھ کر تکلیف دے رہا ہے، رشوت کے بغیر وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسی صورت میں مجبور ہو کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ بہت سارے علماء بھی کچھ صحیح کاموں کی وجہ سے دیتے بھی ہیں. میں ان بہنوں کو، ماؤں کو مستثنا کر رہا ہوں اگر کوئی مجبور ہو کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان و معاشرے میں کچھ مائیں اور کچھ بہنیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کی شادی میں، اپنے بھائیوں کی شادی میں مردوں سے زیادہ آگے بڑھ کر جہیز کا مطالبہ کرتی ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگی بات کہ مردوں کے دل میں اتنے جوڑے جہیز کی خواہش نہیں جتنا کہ عورتوں کے سینے میں جوڑے جہیز کی خواہش ہے.
عورتیں جہیز کا مطالبہ کرتی ہیں, جوڑے کا مطالبہ کرتی ہے, کیونکہ انہوں نے دوسری شادیوں کو جا کر دیکھا, شادیوں کا رنگ کیا ہے, شادیوں کا ڈھنگ کیا ہے, شادیوں کا عیش کیا ہے, شادیوں کا قہر کیا ہے. وہاں وہ باقاعدہ مرد تو بیٹھ کر شادی محلوں میں بھی بزنس کی بات کرتے ہیں, لیکن عورتیں شادی محلوں میں بیٹھ کر شادی کے عنوان کی بات کرتے ہیں. کہاں سے رشتہ ملا آپ کو, کس نے آپ کو رشتہ لگایا, اور رشتہ کیسے طے ہوا, لڑکی والوں نے لڑکے کو کیا دیا ہے, مسرور ہو کر دیا ہے کہ مجبور ہو کر دیا ہے, آئندہ کیا دینے کا ارادہ ہے. اور لڑکیاں لڑکی کو جب دیکھنے جاتے ہیں, حضرت مولانا مفتی محمود زبیر صاحب دامت برکاتہم ان حالات سے واقف ہوں گے, اور میرے پاس بھی یہ حالات آئے ہیں, کیونکہ میں بھی زمانے کا انسان ہوں, پہلے آسمان کا فرشتہ نہیں, دوسرے آسمان کا فرشتہ نہیں, یا جنات سے تعلق رکھنے والا جنس نہیں ہوں, میں بھی انسانوں میں سے ہوں, ماحول میں گرا ہوا ہوں. جب لڑکا نوشاد سے جا کر ملتا ہے, سلام کرتا ہے, مصافحہ کرتا ہے, معانقہ کرتا ہے, مبارکبادی دے کر سب سے پہلے دسترخوان کہاں ہے وہاں آ کر تلاش کر کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن عورتوں کا یہ ماحول نہیں رہتا, بلکہ جب عورتیں شادی کو جاتی ہیں تو جا کر وہ دلہن کو فوراً دیکھتی ہے, دلہن کے قریب پہنچ کر چہرہ بعد میں دیکھتی ہے, وہ کتنا زیور پہن کر ہے پہلے یہ دیکھتی ہے. یہ عورتوں کی مزاج ہے, اور ان تمام حالات کا میں اسپیشلسٹ, سمجھ میں آئی بات, بلکہ اسپیشلسٹ کیا کہنا, سرجن بولو. چہرہ بعد میں دیکھتی ہے, کتنے نیکلس پہنی ہے, کتنے گلسر پہنی ہے, کون سا اس کا پنجہ ہے, کتنی بنگڑیاں چوڑیاں ڈالی ہے, کتنی انگوٹھیاں ڈالی ہے, کتنے جوڑے لے کر آئی ہے, کیا گھر کا ساز و سامان لے کر آئی ہے, اور دوسرے کیا واحیات اسے ملے ہیں. یہ تمام تحقیقات عورتوں کے ڈپارٹمنٹ میں شادی محلوں میں چلتا ہے. برابر وہ تحقیق کر کے آتی ہے تو اپنے دلوں کے اندر ایک خواہش پیدا کر کے یہ مصمم ارادہ کر لیتی ہے, جب میرے بیٹے کا نکاح ہوگا تو میں بھی ایسے ہی گھر کا میں بھی ایسے گھر کو تلاش کروں گی, میرے بھائی کا جب نکاح ہوگا میں بھی اسی گھر کو تلاش کروں گی, ایسے میرے بھائی کے لیے لڑکی کا انتخاب کروں گی, ایسے میرے بیٹے کے لیے میں لڑکی کا انتخاب کروں گی. بہت سچ کیا مولانا جہانگیر صاحب دامت برکاتہم نے اور ان کے رفقا نے ماں اور بہنوں کو بلا کر بٹھا کر, حضرات علماء کرام کو بلا کر جوڑے جہیز کی لعنت کا عنوان منعقد کیا, تاکہ ان کے اندر بات سمجھ میں آ گئی تو پھر مردوں کے سنورنے میں دیر نہیں لگے گی. بارہا حضرات علماء کہتے ہیں مرد کے اچھے اور برے بننے میں عورت ہی کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ آپ مسجدوں میں سنے, مدرسوں میں سنے, جلسوں میں سنے, یوٹیوب میں سنے, تمام مسالک کے علماء کرام سے سنے. مرد کے بننے اور مرد کے بگڑنے میں مرد کا اتنا ہاتھ نہیں ہوتا جتنا کہ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہ میری اصلاح فرما دیں, ایک استاد کا اتنا ہاتھ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. بلکہ میں کہوں, میرا عنوان لمبا ہو جائے گا, ایک شیخ کا بھی اتنا اثر نہیں پڑتا مرید پر جتنا کہ بغیر ارادت اور بیعت کے گھر کی عورت سنوارنے پر آ گئی تو گھر کے مرد پر اثر پڑتا ہے. نوٹ کر لیں, اگر بات غلط ہے تو دو طرف میرے بڑے بھائی علم و عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں, میری اصلاح میں تو کھلے طور پر کہہ دیا, ایک استاد اپنے شاگرد کو اتنا تراش اور سوار نہیں سکتا, ایک شیخ اپنے مرید کو اتنا سوار و تراش نہیں سکتا جتنا کہ گھر کی عورت اپنے گھر کے مرد کو کسی بھی قسم کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو, چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو, چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو, چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہو, اگر عورت مصمم ارادہ کر لے کہ میرے گھر کا مرد اللہ کے نبی کا عاشق ہو جائے, اللہ کا عاشق ہو جائے, میرے گھر کے مرد کی زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے, میرے گھر کے مرد کی زندگی, مرد کہہ رہا ہوں تاکہ تمام رشتے اس میں داخل ہو جائے, میرے گھر کے مرد کی زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے, میرے گھر کے مرد کی زندگی حدیث کے مطابق ہو جائے, میرے گھر کے مرد کی زندگی حلال کے مطابق ہو جائے, میرے گھر کا مرد حرام سے بچ جائے, اگر یہ ارادہ کر کے
خدا کی قسم، خدا کی عزت اور جلالت کی قسم، عورت اگر سنوارنے پر آ جائے تو پھر مرد کے سنورنے میں ایک لمحہ نہیں لگتا۔ ایک واقعہ کہتا ہوں سنو، اکثر واقعات ہم لوگ 1200 سال 1300 سال حضرات صحابیات کا اور 1000 سال 500 سال بولے تو ہمارے بنگلور کی عورتیں پوچھتے یا حیدرآباد کی عورتیں پوچھتے نہیں پوچھتے مجھے معلوم نہیں، وہ دور الگ تھا حضرت، یہ دور کے باتاں کرو، بولتے نہیں بولتے؟ ہمارے بنگلور میں بولتے، حیدرآباد میں بولتے، حیدرآباد میں بھی بول سکتے ہی، میرا نمبر نہیں ملا ہے، اللہ کرے کہ میرا نمبر کبھی نہ ملے۔ کیا حضرت وہ رابعہ بصریہ کا تمہیں ہمیشہ رابعہ بصریہ کے دور میں اسے شادی محلہ تھے کیا حضرت؟ رابعہ بصریہ کے دور میں ایسے شادیاں تھے کیا حضرت؟ رابعہ بصریہ کے دور میں ایسی ترقی تھی کیا حضرت؟ رابعہ بصریہ کے دور میں ایسی ضروریات تھی کیا حضرت؟ یہی باتیں کہتے ہیں۔ آج میں تم کو 1300 سال پہلے کا واقعہ نہیں، 1000 سال پہلے کا واقعہ نہیں، 500 سال پہلے کا واقعہ نہیں، 100 سال پہلے کا واقعہ نہیں، 15 سال 20 سال پہلے کا واقعہ بتاتا ہوں، اور 15-20 سال کا ماضی کوئی پرانا ماضی نہیں ہے۔ اور میں اگر آپ پڑھی لکھی ہے تو مولانا کے علم کا اثر پڑ رہا ہے، میں کہوں گا 15-20 سال کا ماضی بعید نہیں، ماضی قریب ہے۔ کیا مولانا؟ کوئی پرانا زمانہ نہیں۔ جوڑے جہیز کو ہماری تقریریں روک نہیں سکتی مولانا، سچ کہتا ہوں، جوڑے جہیز کی لعنت کو ہماری تقریریں بند نہیں کر سکتی جب تک کہ ہمارے تقریروں کے پیچھے تمہاری محنتیں اور تمہارے ارادے مصمم نہ ہو، جب تک عورتوں کا ساتھ نہ ہو، اور ان عورتوں کا جو اپنے پیٹ میں جوان سال بچے رکھتے ہیں، ان عورتوں کا اگر ساتھ نہ ہو، میں قسم کھانے کے قریب تک پہنچ کر کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی عالم و علامہ کی تقریر جوڑے جہیز کی لعنت کو بند نہیں کر سکتی۔ ہماری تقریر سن کر نوجوان پگھل کر تو چلا جاتا ہے، گھر میں جا کر جب وہ اپنی خواہش بیان کرتا ہے اور اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں جب تو میری شادی کا انتظام کر رہی ہے، فکر کر رہی ہے، ابھی میں حضرت مولانا مفتی محمود زبیر صاحب کا بیان جو دلوں کو بدلنے والا، حالات کو دکھانے والا، اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچانے والا مولانا اسحاق صاحب کا درد سن کر آیا ہوں، اماں میں شادی تو ضرور کروں گا، بغیر شادی کے انکل کی طرح تو نہیں رہوں گا، شادی تو ضرور کروں گا اماں، شادی تو ضرور کروں گا، لیکن میں ارادہ کر لیا آج کے جلسے کے بعد، مفتی صاحب کے بیان کے بعد اور حضرت مولانا اسحاق صاحب کے بیان کے بعد، اماں میں شادی ایسے کروں گا جیسے 11 شادیاں محمد الرسول اللہ نے کی، اماں شادی ایسے کروں گا جیسے ابو بکر نے شادی کی، جیسے عمر نے شادی کی، جیسے عثمان نے شادی کی، جیسے علی نے شادی کی، جیسے حسن نے شادی کی، جیسے حسین نے شادی کی، جیسے اسلام نے شادی کرنے کا طریقہ بتایا، قرآن نے شادی کرنے کا طریقہ بتایا، حدیث میں شادی کرنے کا طریقہ بتایا گیا، علماء کرام فرمان فرما رہے میں ایسی شادی کروں گا جب اپنا جذبہ ماں کے سامنے رکھتا ہے۔ میری بات کی تصدیق کرو یوسف گوڑا کے مسلمانوں، میری ماں اور بہنیں، تمہیں الزام لگا کر میں زیادہ سے زیادہ بنگلور جا سکتا ہوں، جنت نہیں جا سکتا۔ خامخواہ تمہارے اوپر الزام کیوں چسپاں کرو، الزام کیوں لگاؤں؟ میری بات کی تصدیق کرو۔ ایسے کہنے والے نوجوان لاکھوں ہمارے پاس ہیں، ہمارے چاہنے والے نوجوان ایسے ویسے نہیں، مولانا کو چاہنے والے نوجوان ایسے ویسے نہیں، مولانا کو چاہنے والے نوجوان ایسے ویسے نہیں، ہماری باتوں کو سن کر ارادے بدل کر، نیتیں بدل کر، اسلام پر چلنے کے قاتل جا کر ماں باپ کے سامنے جب کہتے ہیں کہ اماں میں شادی تو ضرور کروں گا، لے کر نہیں دے کر شادی کروں گا، فرض کے مطابق شادی کروں گا، واجب کے مطابق شادی کروں گا، سنت کے مطابق شادی کروں گا، تو تب ماں سنتے ہی کیا کہتی ہے؟ یہ جملے اگر غلط ہو تو زبان کھینچ لینا، دیکھ تجھے میں جنی سو
منجے تو جنیانی. بات صحیح حضرت. حضرت یہ دو حضرت منڈی ہلا دلے بولے تو حیدرآباد کے بھی یہ جملے سمجھ جاتو. بولتی نہیں بولتی؟ ہاں تجھے مئی جنی سو رے منجے تو جنیا نہیں. کتنے شادیاں دیکھ کو ارمانہ جوڑ کو رکھی ہوں. پورے ارمانہ پورے کرنے کے واسطے تیری زندگی کی دعا مانگ رہی ہوں میں. آج آ کر وہ بھی مفتی صاحب بولے سکا کرتا کتے میں بولے سکا کریا تو بیٹا میں اماں. بیٹے کی عمر 25 سال ہوگی ابھی تک اسے ڈاؤٹ ہے کون بیٹا کون اماں بول کو. بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیٹا میں اماں بول کر. میں بولے سکا کریا تو بیٹا میں ماں. ہمارے بنگلور میں ایک عجیب رسم ہے حضرت، مائیں اپنے بچوں کو دودھ بخشانے کا رسم. یہاں ہے یا نہیں ہے معلوم نہیں. دودھ بخشانے کا رسم میں نے یہ جملے بنگلور میں سنے، میسور میں سنے. کہنے والوں نے کہا، سنانے والوں نے سنایا. ماں اپنے بچوں کو دھمکی دیتی ہے میں بولے سکا شادی کرے تو دودھ بخش دوں، نہیں تو نہیں بخشی تو انہیں کہاں سے لائیں گا تیرا دودھ؟ ہاں تیرا بچہ بننا چاہتا ہے، ایک زمانے میں بگڑنا چاہتا تھا، ماں بناتی تھی. آج تیرے بنائے بغیر تیرا بچہ بننا چاہتا ہے تو بگاڑنے پر تلی ہوئی ہے. سن، آخر میں دو جملے کہوں گا. یوسف گوڑا کی میری ماں میں تمام سے نہیں کہتا، لیکن ان سے تو ڈائریکٹ کہتا ہوں جو اس بیماری میں مبتلا ہے. کچھ میرا بگاڑ نہیں سکتی، لیکن وہ دو جملے سننے کے بعد شاید کہ تم کو نیند آئے جو میں نے جمعے میں کہا تھا. ان دو علماء کے سامنے پوری وسیقے کے ساتھ کہوں گا. بچہ کہنا چاہتا ہے اماں شریعت کے مطابق کرنا چاہتا ہوں. یہ جملہ سنتے ہی تو قربان ہو جانا تھا اللہ کے نام پر، نبی کے نام پر قربان ہو جانا تھا. تیرے آنکھوں سے آنسو جھلک جانا چاہیے، تیرے ہاتھ بے اختیار اٹھ جانا چاہیے، تیرا سر سجدے میں چلے جانا چاہیے کہ مولا جس بچے کو میں نے دودھ پلایا وہ دودھ کو تو نے قبول کر لیا. میں نے ایک ایسے بچے کو دودھ پلایا جو اللہ کا حقیقی بندہ ہے، نبی کا سچا عاشق ہے. آج میرا بچہ آ کر سنت پر عمل کرنے کی بات میرے سامنے کر رہا ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تجھے سے تو خوشی سے پھولے نہیں سمانا. اور مرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک دم ٹینشن میں بھی آ کو مر جاتے ہیں، ایک دم خوشی میں بھی مر جاتے ہیں. اگر اس وقت تو خوشی میں آ کر مر گئی کوئی حساب نہیں ہوگا، انشاءاللہ جنت کا راستہ ملے گا. تیرا بچہ کہہ رہا ہے، تیرا لال کہہ رہا ہے، بگڑے ماحول سے نکل کر کہہ رہا ہے، بگڑے حالات سے نکل کر کہہ رہا ہے اماں میں ایسی شادی کروں گا، بڑی آپا بڑی دیدی میں ایسی شادی کروں گا جیسے قرآن نے کہا، جیسے حدیث نے کہا، جیسے نبی نے کہا، جیسے صحابہ نے کیا. مجھے نہیں چاہیے وہ ظلم، نہیں چاہیے وہ ستم، نہیں چاہیے وہ حرام کا سودا، نہیں چاہیے. میں اس بستر پہ سونا نہیں چاہتا جو بستر میرا نہیں، میں اس بستر پہ سونا نہیں چاہتا. ارے آج کا دور تو ایسا ہے یوسف گوڑا کے مسلمانوں، ہمارے اپنے بستر میں سو کو ہمیں اچھے کعبہ نہیں پڑ رہی، دوسرے کے بستر میں کو اچھے بچے کہاں پیدا ہوتی. سوچو. مجھے سب سے زیادہ شرم اس بات پر آتی مولانا کہ وہ لڑکے کو نیند کیسے آتی ہوگی جو 25 سال اپنے ماں باپ کے دیے ہوئے بستر پر سویا. جب اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا وقت آیا تو ظلم اور بھیک کے بستر پر سو رہا ہے. مجھے تو یہاں بہت غیرت آتی ہے. یہ چھوٹے معصوم بچے نہ بیٹھے ہوتے تو میں اور گہرائی میں اتر کر ایسی باتیں بیان کرتا. مردوں کو بھی غیرت آنی چاہیے، عورتوں کو بھی غیرت آنی چاہیے.
الولد للفراش، بچہ بستر والے کا، لیکن اب بستر ہی کسی کا اور ہے تو بچہ اب ماں کا ہو گیا۔ سوچو سوچو، جہیز کی لعنت کو تم ختم کر سکتی ہے، تمہارے بچے کو تم سنوارو، تمہارے بچوں کو تم سدھارو۔ ہمارے بنگلور سے حیدرآباد کے روڈ میں، بنگلور کے قریب، واقعہ بولنا چاہتا تھا نا، وہ بتا رہا ہوں، بنگلور کے قریب ایک گاؤں ملتا ہے باغے پلی، لبے سڑک جاتے ہوئے بائیں جانب مدرسہ آتا ہے، مدرسہ عربیہ روح الاسلام، مدرسہ عربیہ روح الاسلام۔ وہاں کے محتمم حضرت مولانا نذیر احمد صاحب باقوی دامت برکاتہم، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، واقعہ غلط ہو تو جا کے پوچھ لینا، میں کم کہہ سکتا ہوں لیکن واقعہ اس سے زیادہ ہے۔ مدرسے کا راشن لینے کے لیے اور مدرسے کے چندے کے لیے مولانا بنگلور بار بار جاتے ہیں۔ عورتیں اگر سنبھل گئی تو کیسا ہوتا دیکھو ماحول۔ ایک مرتبہ کار میں گئے، فیملی کو بلا لے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو بلا لے کر بنگلور گئے، راشن لیے اور ان کے ایک دوست سے ملنے کے لیے گئے۔ اتفاق سے وہ دوست ان کے پاس، وہ گھر میں نہیں تھا۔ واپسی میں عصر کا وقت ہوا، نماز پڑھنا نہ، کار جا کر سائیڈ میں کھڑا ہے مسجد کے۔ آپ کے حیدرآباد کی طرح الحمدللہ جگہ بجگہ مسجد بنگلور میں بھی ہے، ایک مسجد نظر آئی تو جا کر کھڑے، گاڑی کو رکوائے، بیوی سے کہے کہ کار میں بیٹھو، نماز پڑھ کے آتا ہوں، بیٹے کو بلائے۔ بیوی نے کہا نماز تم پر ہی فرض نہیں، مجھ پر بھی فرض ہے، حالت طہارت میں ہوں، مجھے بھی نماز پڑھنا ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، نماز پڑھنے کی اجازت کہیں پوچھے تو انکار مسلمان کر نہیں سکتا۔ جاؤ، اگر مسجد میں کوئی کمرہ ہے تو پھر انتظام کر کے آؤ، ورنہ کسی گھر والے سے اجازت لے کر آؤ۔ تو فوراً مولانا گئے، جا کر مسجد کے اندر داخل ہوئے، مؤذن صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مؤذن صاحب کو مولانا نہیں جانتے، مولانا کو مؤذن صاحب نہیں جانتے، سلام ہوا، مصافحہ ہوا۔ مؤذن صاحب سے گزارش کرنے لگے کہ مؤذن صاحب، ہم فلاں کے جگہ کے آئے ہیں، ہمارے گھر والے بھی کار میں بیٹھے ہیں، عصر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی انتظام ہے؟ مؤذن صاحب نے کہا میرا گھر بالکل بازو ہے مولانا، آپ اپنے گھر والی کو ہمارے گھر بھیج دیں تاکہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، آپ لوگ یہاں سے نماز پڑھ لو۔ اب یہ مرد حضرات یہاں پڑھ لیے نماز، مؤذن صاحب گھر کو فون کر ڈالے، مولانا کے بیوی آ رہے ہیں، نماز پڑھ لیں گے بول کر نماز پڑھ لیے۔ نماز سے فارغ ہو کر مؤذن صاحب بولے کہ حضرت آئے ہی گھر کے پاس، چائے پی لے کر چلے جاؤ۔ وہ بھی چائے والے کے دور میں چائے کا انکار کر سکتے کیا؟ بولو، چائے والے کے دور میں تو چائے کا انکار بہت بڑی دہشت گردی ہے کہ حضرت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چائے والے کے دور میں چائے کا انکار کرنا۔ مریض منگیا بھی ووٹ، ڈاکٹر دیا بھی ووٹ، مولانا بھی چلے گئے۔ جیسے ہی گئے، چائے بسکٹ کا انتظام ہوا، اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، مؤذن صاحب گئے کیونکہ گھر ان کا چنا، تو فوراً مؤذن صاحب کی بیوی بولی جو محترمہ ہمارے گھر آئے ہیں وہ اپنے شوہر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تمہیں ذرا پردے میں چلے جاؤ۔ مؤذن صاحبہ کا تو گھر آپ لوگ جانتے نا کتنا بڑا ہوتا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور بنگلور میں جتنا بڑا ہوتا اس سے بڑا حیدرآباد میں مؤذنوں کا گھر ہوگا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو مؤذن صاحب ذرا باہر گئے، مولانا نذیر صاحب کی بیوی آ کر کہنے لگی دیکھو جی کیا ہے کہ اللہ کی مرضی اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے بیٹے کو بھی ہمیں رشتہ تلاش کر لے کر ہی۔ اب جس گھر میں نماز پڑھی مؤذن صاحب کا گھر ہے اور نماز پڑھ لی میں، یہ گھر میں 2 بچیاں ہیں جی، ایک بڑی ایک چھوٹی، ترتیب کے اعتبار سے بڑی کو ہی رشتہ مانگنا ہے، بچی بھی اچھی ہے سادی سیدھی، کیا بولتے ہیں پوچھوں کا رشتہ، پوچھوں کا رشتہ؟
मौलाना ने अपनी बीवी से कहा जरा बच्चे को पूछ लियो। माँ का जवाब मौलाना इस दौर में माँ का जवाब सुनो। अगर ऐसी माओं के जुमले को हम बयान करके अगर किताबों में लिखेंगे तो फिर आने वाली नस्लें इस वक्त राबिया को जैसा याद करती है, आने वाली नस्लें उनको याद करेगी। उन्होंने कहा बच्चे को मई जनी सो, बच्चा मंजे जन्यानी, मेरी ख्वाहिश बच्चे की, उसे क्या पूछना सो, हम ना पसंद का तो उसे भी पसंद। वाह 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 वाह, हम ना पसंद बोले तो उसे भी पसंद। चलो भाई जन्ने वाली माँ है, उसे पसंद का तो हमारा क्या चलता, पसंद है जाको पूछो रिश्ता पूछ जाले। तो मोहसिन साहब और उनके घर वाले बोले हमें कहा तुम्हें कहा, एक जुमला निकलता नहीं, कार में आने वाले रहे तो ये जुमला किसी के मुंह से भी निकल जाता, हमें कहा तुम्हें कहा। ये हमें कहा तुम्हें कहा क्या भाई है, हमें जमीन में तुम्हें आसमान में, नहीं तुम्हें आसमान में हमें जमीन में, तुम्हें कहा रहे तो भी बेटी को भेजना सोच, हमें कहा रहे तो भी बेटी को लेना सोच। ये हमें तुम्हें की जरूरत क्या है, दौलत रखने वाले पूछना, हुस्न के परस्तार पूछना, लेकिन दीन के तलबगार ये सवाल कभी नहीं करते। दीन के तलबगार कभी ये सवाल नहीं करते। लड़के के वालिदा ने कहा हम ना बच्ची पसंद आ गई, तुम्हें भी एक झलक बच्चे को देख लो, पसंद आना जरूरी है, तुम्हें दिए तो एहसान, नहीं बोले तो चापट बात खत्म हो जाती। नहीं हम ना भी घर चढ़कर एक अच्छे हजरत के बेटे का रिश्ता आया तो हम ना क्या फर्क पड़ता, फौरन कबूल कर लिए। माँ अपने हाथ से अंगूठी निकाली, होने वाली बहू के हाथ में पहना दी। इसे बोलते दीन, इसे बोलते माँ, इसे बोलते जोड़े जहेज की लानत का खात्मा। अब जैसे ही अंगूठी पिना दिए बच्ची को अपनी हालत पर, अब वो माँ बाहर निकल कर आकर अपने शौहर से कहने लगी देखो बच्ची पसंद आई, अंगूठी डाल डाली। तो इन्हों हमारे जो दोस्त है मौलाना नजीर साहब, वो कहने लगे अंगूठी डाल डाल को बच्ची को छोड़ को जाना क्या, टिकट कंफर्म होगी तो जाना सपना। आज भी है हजरत, घर के अंदर अगर औरत सही जिद पर आ जाए, आज भी सारे आलम के लिए नमूने बन सकते हैं। बच्ची को अंगूठी डाल डाले तो फिर क्या, जाओ जी मगरिब में निकाह कर लगो चल जाएंगे। जैसे ही हजरत ने अपनी बीवी से कहा, वो बीवी ने उनकी बच्ची की अम्मा से कहा हमें निकाह पढ़ा लेकर चले जाते। लड़की की अम्मा ने कहा हमारे पास शादी करने का सब क्या भी इंतजाम नहीं है। तो माँ ने कहा इंतजाम हम ना करना सो तुम ना नहीं, इंतजाम हम ना करना सो हमें करना सो इंतजाम, तुम्हें नहीं। तुम्हें तैयार ही का तो बोलो इंशाल्लाह मगरिब में निकाह। खुदा की कसम मैंने पूरा एड्रेस दे दिया, ये गली नहीं छुपाया। और हजरत मौलाना तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के मशहूर उलमा में से है, फोन नंबर इनको किसी भी सूरत से मिल जाएगा, पूछ कर देख ले। असर की नमाज को जाना एक बहाना हुआ, औरत ने औरत को देखा, औरत ने लड़की को देखा, शादियों के फैसले औरतों से होते हैं, पसंद आई, असर के बाद चाह के मसले में रिश्ता तय हुआ, मगरिब के बाद निकाह हो गया। गए थे राशन लेने के लिए, घर पहुंचे जिंदगी लेकर। औरतें चाहे तो जोड़े जहेज की लानत को खत्म कर सकते हैं। तुम अपने बेटे से ये कहो अगर जोड़े को मांगेगा तू मेरा बेटा नहीं, दावत का मुतालबा करेगा, मैंने एक नाहिंजाल को दूध पिलाया, तू सोने का सवाल करेगा, शर्म आती है कि तुझ जैसे बच्चे को मैंने जन्म दिया, शादी ऐसे कर जैसे नबी ने किया। लड़कियों से क्या लिया जाता है, उसका वजूद ही सबसे बड़ा जोड़ा, उसका वजूद सबसे बड़ा जोड़ा। मुफ्ती साहब से पूछो, जोड़ा है बीवी, शौहर जोड़ा है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, उसका वजूद ही सबसे बड़ा जोड़ा है, उसका कुर्बानियां देकर आना ही सबसे बड़ा जहेज है। मजीद जहेज की क्या जरूरत है। इस खातिमे को, इस बुरी बात को खत्म करो।
جیسا کہ مولانا نے فرمایا یہ غیر مسلموں سے آئی ہوئی عادت، غیر مسلموں سے آیا ہوا رسم ہے، غیر مسلموں سے آیا ہوا طریقہ ہے۔ ہم پتھر کے پجاری نہیں ہیں، ڈوبتے سورج کو خدا نہیں مانتے، جانوروں کا پیشاب نہیں پیتے، جانوروں کو خدا نہیں مانتے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے۔ ہمارے اٹھنے کا طریقہ نبی کے فرمان کے مطابق ہو، بیٹھنے کا طریقہ نبی کے فرمان کے مطابق ہو، کھانے کا طریقہ نبی کے فرمان کے مطابق ہو، سونے کا طریقہ نبی کے فرمان کے مطابق ہو، چلنے کا طریقہ نبی کے فرمان کے مطابق ہو۔ ایک شادی بتا دو کسی صحابی کی جو لے کر شادی کیا ہے، میں اجازت دے کر چلا جاتا ہوں۔ ایک امام کی شادی بتا دو جو لے کر شادی کیا ہے، اجازت و فتویٰ دے کر چلا جاؤ۔ ایک غوث کی شادی بتا دو، ایک قطب کی شادی بتا دو، ایک عالم کی شادی بتا دو، ایک مفسر کی شادی بتا دو، ایک محدث کی شادی بتا دو۔ میں بڑے دلائل کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ جوڑے کو پیسہ لینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تمہارا بیٹا میری ماں پیدا ہوا تو تمہارا پینا، 1 سال کا ہوا تو تمہارا پینا، 2 سال کا ہوا تو تمہارا پینا، عید الفطر کو تمہارا جوڑا پینا، عید الاضحیٰ کو تمہارا جوڑا پینا، شب برات کو تمہارا جوڑا پینا، شب قدر کو تمہارا جوڑا پینا، دوسری شادیوں میں تمہارا جوڑا پینا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے بیٹے کے حقیقی خوشی کے دن، تمہاری حقیقی خوشی کے دن تمہارے بیٹے کے جسم پر آج تمہارا جوڑا نہیں کسی اور کا جوڑا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ وہ بیٹا بڑا خوش نصیب ہے، آج مجھے کہنا پڑتا ہے، دکھاوا نہیں، نمود نہیں، ریا نہیں۔ میری شادی کے دن میرے ابا نے مجھے پیسے دیے، جاؤ بیٹے کپڑے خرید کر لاؤ، لیکن میں مدرسے کی دال روٹی کھایا ہوا۔ میں نے ہمارے امی سے کہا ابا کے پیسوں سے میں دوسرے جوڑے خریدوں گا، اما میرے نکاح کا جوڑا تو آپ کو بنانا ہے۔ آج بھی وہ جوڑا میرے نکاح کا میرے پاس محفوظ ہے، میرے بیٹے کے اس عمر کا انتظار کر رہا ہوں، اس وقت تک وہ کپڑا سلامت رہے، انشاءاللہ میرے بیٹے کو وہ کپڑا پہناؤں۔ شادی کا پورا ڈریس، جوتے چپل تک کے بھی میں نے لڑ کر میری ماں سے لے کر پہنا۔ یہ ہے شان۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ زندگی میں ایک مرتبہ آنے والا دن، عید الفطر جو سال بار آتا ہے، ہر سال آتا ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتا ہے، لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے، اور شب برات ہر سال آتی ہے، دوسری خوشیاں بار بار لوٹ کر آتی ہے، لیکن شادی کی خوشی زندگی میں تمہارے بیٹے کے سر ایک ہی مرتبہ آتی ہے، اور اس دن تمہارا بیٹا کسی اور کے پیسے لے کر پہنے۔ یہ کتنی شرم کی بات، کتنی بے غیرتی کی بات، کتنی سر جھکانے کی بات۔ امت کا وطیر آ رہا، وہ سر کٹاتی ہے، سر جھکاتی نہیں۔ اور آقا نے فرمایا نکاح کی خوشی میں شوہر خوش ہو کر 2 احباب کو اپنی طاقت کے مطابق کھلائے، اور تم عورتیں ایسی ہو، میں صاف کہتا ہوں مجھے معاف فرما دے، میں صاف کہتا ہوں مجھے معاف فرما دے، مانگ کا سوال شروع ہوتا ہے تمہارے سے۔ جانتے ہو جوڑے کے پیسوں کے بارے میں علماء نے کیا تحقیق پیش کی؟ میں پوری تحقیق پیش کر دوں گا مفتی صاحب کے سامنے۔ میں نے جمعے میں کہا کانوں سے خون نکلنے لگا، سامعین کے پیپ نکلنے لگا۔ سچ کہتا ہوں جہانگیر صاحب، میں جب ان باتوں کو پیش کیا میں ممبر پر چڑھ گیا، لیکن سننے والوں کو اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی، اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی۔ جوڑے کے پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں، تمہارے بیٹے کا سسرا سسر خوش، تمہارے بیٹے کا سسرا، تمہاری بہو کا باپ جو تمہارے بیٹے کو 1 لاکھ روپے دیتا ہے، اس 1 لاکھ کی حقیقت کیا ہے معلوم؟ نام ہے جوڑا، لیکن حقیقت کیا ہے معلوم؟ اللہ اکبر، برداشت نہیں کرے گی تم میں اس حقیقت کو بول کر میری ادھوری بات کو ختم کروں۔ مجھے اور ایک جلسے میں بہت دور جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب تو میرے لیے حیدرآباد اور بنگلور
5-10 किलोमीटर के फासले से ज्यादा फासला नजर नहीं आता, इंशाअल्लाह फिर कभी आ जाऊं तो इसका पूरा ऑपरेशन करूंगा, इसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। तुम्हारे बेटे को 1 लाख रुपए जो दिए जा रहे हैं, ये 1 लाख रुपए को नाम तो लगा दिया जोड़े का, और बैठे हुए नौजवानों तुम भी सुनो, ये 1 लाख रुपए नाम जोड़ा है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है मालूम? इसकी हकीकत सुनने को तुम तो वापस भी करना पड़ेगा और तुमको हिम्मत में भी आना पड़ेगा। अड्डों में औरतें इज्जत बेचती है, मेरी माए माफ फरमाए, ये अल्फाज में तुम्हारे सामने बयान नहीं करना, हकीकत बयान करने के लिए ये आजिज मजबूर है। खुदा तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। मैं तो बाहर की करतूतों की बात कर रहा हूं। अड्डों में औरतें इज्जत बेचती है और इज्जत खरीदने के लिए जब कोई जाता है पैसे देकर उनका जिस्म लेता है, पैसे देता है जिस्म लेता है। यहां भी वही है कि यहां 1 लाख रुपए जो जोड़े को ले रहा है नौशाद, उसकी हकीकत क्या है? तुम्हारी बेटी की पूरी जिंदगी के सुकून को मैं अदा करूंगा, मेरी कीमत है 1 लाख रुपए। अल्लाह अकबर। तुम्हारी बेटी की पूरी जिंदगी का सुकून अदा करूंगा, मेरे जिस्म की और मेरे ताकत की कीमत है 2 लाख रुपए। यह है इसकी हकीकत। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? निकाह की सनद वहां नहीं, निकाह की सनद यहां है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जोड़े लेने से बचो, जहेज से बचो। क्या सिर्फ तुम्हारी बेटियां हैं? उम्मत की बेटियां तुम्हारी बेटियां नहीं? ये आजिज और मुफ्ती साहब कहां जाते हैं, दिल चाहता है और मुल्क के सिलकते मसाइल पर बात करे, लेकिन जाते ही ये उन्वान कान में आता है कि मौलाना हमारे गांव की लड़कियां, हमारे मोहल्ले की लड़कियां गैरों का हाथ थाम कर जा रही है, इस पर बात करो। दिल चाहता है सूरह फातिहा की तफसीर करे, दिल चाहता है सूरह बकरा के वाकयात बयान करे, दिल चाहता है सूरह यासीन की फजीलत बयान करे, दिल चाहता है सूरह वाक़िया की फजीलत बयान करे, दिल चाहता है सूरह रहमान की फजीलत और तिलावत और जन्नत का मंजर बयान करे, लेकिन जाते ही सबसे पहले ये उन्वान हजरत वाला पेश कर दिया जाता है कि हमारे इलाके की बच्चियां, हमारे इलाके की बहनें, हमारे इलाके की जवान लड़कियां गैरों का हाथ थाम कर जा रही है। क्या है राज इसका? क्या है राज इसका? क्या है राज इसका? मौलाना इसाक साहब से पूछो, क्या हमारी 25 साल की बहन जो माहौल इस्लाम में पैदा हुई, पैदा होते ही कान में अज़ान दी गई, इकामत पढ़ी गई, उसके तहनीक की गई, खजूर खिलाया गया, मक्के का जमजम पिलाया गया, इस्लामी माहौल में पाला गया, कितनी अजानें नहीं सुनी होगी, कितनी नमाजें नहीं पढ़ी होगी, कितने कुरान नहीं पढ़े होगी? क्या वो मौलाना तारिक जमील को नहीं जानती? क्या वो मौलाना गियासुद्दीन कासमी को नहीं जानती? क्या वो मौलाना मुफ्ती महमूद को नहीं जानती? क्या वो मौलाना इसहाक को नहीं जानती? सब जानती है। अल्लाह को जानती है, रसूलुल्लाह को जानती है, अबू बकर को जानती है, उमर को जानती है, उस्मान को जानती है, अली को जानती है, आयशा को जानती है, फातिमा को जानती है, राबिया को जानती है। जन्नत पर ईमान है उसका, आज भी ईमान है। जहन्नम पर ईमान है, आज भी ईमान है। मरने के बाद उठाए जाने पर आज भी ईमान है। ऐसी बच्ची जो 20 साल इस्लाम को देखा है, 20 साल ईमान को देखा है, 20 साल खुदा का कलमा पढ़ा है, 20 साल रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार किया है, आज कौन सी मजबूरी आ गई कि वो हमारे कौम के नौजवान, क्या मुसलमान नौजवानों में बच्चे नहीं है? 25 साल के नौजवान नहीं है क्या? उसके तलाश पर एक नौजवान नहीं मिला? हैदराबाद में नहीं मिला, करनूल में नहीं मिला, कामारेड्डी में नहीं मिला, गुलबर्गा में नहीं मिला, तेलंगाना में नहीं मिला? क्या पूरे नौजवान मर गए? क्या मैं लड़के जन्नत छोड़ दी, वो जज्बात से मगलूब होकर गैरों का हाथ थामी? लड़के हैं, लड़के हैं, लड़के हैं, फिर भी वो किसी पत्थर के पुजारी का हाथ क्यों थामती है? गाय माता का पेशाब पीने वाले का हाथ क्यों थामती है? क्यों वो हमारे अल्लाह के दुश्मन का हाथ थामती है? क्यों वो हमारे रसूलुल्लाह के दुश्मन का हाथ थामती है? क्यों वो हमारे कुरान के मुखालिफ का हाथ थामती है? वो मसरूर होकर नहीं थामती, मजबूर होकर थामती है। क्यों मजबूर होकर थाम रही है? क्योंकि उसके घर के अंदर उसके बाप के फिक्र को देखा नहीं जाता, उससे उसके माँ की फिक्र को देखा
دیکھا نہیں جاتا اس کے، اور اس کی ابھرتی اور ڈھلتی ہوئی جوانی کو دیکھا نہیں جاتا، اس کے چھوٹے چھوٹے بہنوں کی جوانیوں کے ڈھلتی عمر کو دیکھا نہیں جاتا۔ اسے آفر دینے والا ایک غیر مسلم آتا ہے، اس کے پیچھے اس کی پوری پارٹی ہے، اس کے پیچھے اس کی پوری تحریک ہے، اس کے پیچھے اس کی پوری محنت ہے، آتا ہے وہ ہماری قوم کی لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے، پین پوچھنے کے نام پر، موبائل پوچھنے کے نام پر، مسکراہٹ کے نام پر، ٹپ دینے کے نام پر، ڈراپ دینے کے نام پر، اور اسے آفر دیتا ہے تم ہمارے حوالے ہو جاؤ، تمہاری بقیہ بہنوں کی میں ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ مجبور ہو کر وہ غیروں کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، اور میری مائیں، چاہے وہ یوسف گوڑا کی ہو، ملے پلی کی ہو، اور دوسرے علاقوں کی ہو، کان کھول کر سن لیں، اگر ہمارے محلے سے مفتی صاحب میرے ان تمام باتوں کی اصلاح فرمائے، میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، لیکن میں بڑے وسیقے کے ساتھ، بڑے غور و فکر کے ساتھ، اللہ سے ڈر کر، نبی سے محبت کر کے یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے محلے سے، چاہے چھوٹا محلہ کے بڑا محلہ، یا ہمارے شہر سے، چاہے چھوٹا شہر ہو کہ بڑا شہر، ایک بچی مجبور ہو کر، مسرور ہو کر نہیں، مجبور ہو کر، ایک بچی، صرف ایک بچی، سنگل، ایک واحدہ، ایک بچی مجبور ہو کر کسی غیر کا ہاتھ تھام کر اپنا ایمان برباد کرتی ہے، تو اس کے ایمان کا سوال پورے محلے کی عورتوں اور مردوں سے حشر کے میدان میں ہوگا۔ حشر کے میدان میں ہوگا۔ اس کے محلے کے ذمہ داروں سے سوال ہوگا، اس کے محلے کے مالداروں سے سوال ہوگا، جوڑا لے کر، جہیز لے کر، مطالبے کر کر شادیاں کرنے والوں سے سوال ہوگا۔ اب کس کے پاس کیا جواب ہے؟ واللہ عالم بالصواب۔ ختم کرو میری مائیں، ختم کرو۔ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو، بچے کو پہلے ہی سے پیالہ پلاتے رہو، بیٹے لے کر شادی کرنا حرام، میرا لال ہے تو، ماں کا دودھ پیا ہے تو، شادی ایسے کر جیسے شریعت کے مطابق ہے۔ فخر سے کہو ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بیٹے کا نکاح، ہمارے بیٹے کا رشتہ ایسا جگہ کیے جو بالکل غریب ہے۔ امیر بچیوں کے گھر کو بھی جاؤ، صاف کہہ دو کہ تمہاری دولت تمہیں مبارک، جب تقسیم کرنے کا وقت آئے گا مولانا مفتی زبیر صاحب کے فرمان کے مطابق اس وقت برابر برابر تقسیم کر دینا۔ اگر مرنے کے بعد حصہ ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت میں حصہ مل جائے فبیہا، لیکن اب شادی ہماری مرضی پر ہوگی، اس لیے کہ لڑکے والے ہم ہیں، اور ہماری مرضی اللہ کی مرضی ہے، ہماری مرضی رسول اللہ کی مرضی ہے۔ بس اتنا کہہ دو، ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائیں گے، پھر حالات ایسے بدلیں گے دشمن دیکھتے رہ جائیں گے، دشمن دیکھتے رہ جائیں گے۔ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے جوڑے جہیز کے نام پر۔ اور ایک بات ہے مولانا اسحاق صاحب، ایک مرتبہ لے کر چھوڑ ڈالے تو چھوڑ ڈالے، لینے کے بعد پوری زندگی لینے ہی کا خیال رہتا ہے۔ شادی تک لے لیے، یہ تو میں سخت فتویٰ دیا ہوں، سخت بات بولا ہوں، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، ارے شادی تک لے لیے نہ، چھوڑ ڈالو، اس کے بعد بہو آ گئی تو بیٹی بن گئی، اب کسی قسم کی کوئی نظر نہیں، کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں، ایسا نہیں، اس کے بعد بھی مانگنے کا سلسلہ جاری 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 جاری۔ ذرا لڑکے کو بزنس میں خسارہ ہوا، بولو میں تمہارے بابا کو، تمہارے نوشوں کو ایک 50,000 روپے دیو کرنا، اس کا نوشو اسے بعد میں بنیا، تمہارا بیٹا پہلے، تمہارے پاس ہے تو دیو۔ مانگ کر دینے میں بہو کے پاس مانگنا، بہو کے باپ کے پاس مانگنا، کسی مسجد کے دروازے پر بچوں کو گود میں رکھ کر مانگنا، دونوں میں کیا فرق رہ گیا؟
اگر تمہارے بچے کی ضرورت ہے تم دو، گھر گھر برتن مانج کر دو، بہو کے باپ سے مطالبہ کر کے دلانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پوری زندگی لڑکیوں کو تانا، کیا دے ڈالے تمہیں، پلنگ دیکھو کروٹ بدلے تو آواز آتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیرا بیٹا بھینس کے سکا رہا تو بم کا بھی آواز آنگا۔ کیا صوفہ دیے سو مہمانہ پوچھ رہی تمہاری بہو لائی کے سو کیا نائی جبرائیل لائے سو بولو۔ جس گھر میں جا کر، کتنی شرم کی بات ہے، میں سوچتا ہوں تو میرا کلیجہ پانی ہو جاتا ہے حضرت۔ کسی کے گھر میں جا کر نوا صوفہ دیکھ کر تمہیں لیے سو پوچھنا یہ اچھا کی تمہاری بہو لائی سو پوچھنا یہ اچھا؟ ارے بولو، ہاں تمہیں لیے سو کیا بول کر پوچھے سمجھو کہ غیرت زندہ ہے، تمہاری بہو لائی سو کیا بول کر اگر پوچھے سمجھو کہ غیرت مر گئی۔ کیا اچھی ہے نا فریج، بہو لائی سو، وہ فریج کے اندر گھس کو مر جانا، وہ فریج کے اندر گھس کو آئس باکس میں رکھتے ہی نہیں باڈیوں کو، ویسے باڈی بن کو مر جانا۔ 25 سال تک ہمیں لائے 25 سال کے بعد بہو لائی۔ کتنے شرم کی بات، کتنے بے غیرتی کی بات ہے۔ کون تھی بھی صوفہ دیکھو تمہاری بہو لائی کیا بول کر پوچھے تو سینہ تان کر بولو کئی کو لاتی انہیں آئی سو بس سے، میری بہو آ کو بیٹھی نہیں نہ بول کو میں لائی سو، یہ کیسا ہے؟ یہ بولنے کے واسطے منہ میں دانتا بھی ہونا، معلوم جگر بھی ہونا، بے حیاؤں کو کیا وہ ہمارے بنگلور میں بولتے ننگا نہانگا کیا نچھڑے گا کیا، نہانے کے واسطے بھی لنگی ہونا حضرت۔ جب نہانے کے واسطے لنگی نہیں رہی تو پھر حمام میں لنگی بنا تو کیا ننگا رہا تو کیا ماں یہ 90 کپڑے پردے، ہماری بہو آ رہی ہے بول کو گھر سچائی سب، یہ کیا شان رنگی، کیا مانوا پلنگ، ہماری بہو آنگی کو بول کو میرا بیٹا جا کر، میرا شوہر بھی میرا بیٹا جا کر اچھا پلنگ لے کر آئے سب، کیا یہ اس میں ایک فخر ہے، اس میں ایک شان ہے۔ ہمیں غیروں کا تھوک چاٹتے چاٹتے غیر ہمارے سر پر بیٹھ گئے، کتنے شرم کی بات ہے۔ یہ جوڑے جہیز کی لعنت کو میری مائیں تم ایک دوسرے تشکیل کر کو ختم کرو، اور اس شادی کو نہ جاؤ جہاں لے کر شادی ہوتی ہے، چاہے وہ سگی بہن کی بیٹی ہو، صاحب بول ڈالو آتی نہیں آپا، بہو اور بہو کے گھر والوں پر ظلم کر کے تم لگا شادیاں کر رہی، ہمیں نہیں آتے آپا، وہ کھانا کھاتے نہیں، ہمیں ظلم کا کھانا نہیں کھاتے، ظالم کے ظلم کو فیس ٹو فیس بولو۔ طیب اردوغان ترکی کا صدر کیا کہا، کیا اچھی بات کہا، طیب اردوغان نے ترکی کا صدر ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ ورنہ نسلیں گونگی ہو جائیں گی۔ آپا کو بولا نہیں آتی آپا، تیرے بیٹے کی شادی میں تو لے کو شادی کر رہی ہے، وہ کھانا جائز نہیں آتی، رشتہ رہتا، آئی تو بھی رشتہ رہتا، نہیں آئی تو بھی رشتہ رہتا، لیکن تجھے راضی کرنے کے لیے میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، تجھے راضی کرنے کے لیے میرے حبیب محمد الرسول اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ 4 عورتاں بول ڈالے تو لینے والے کو شرم آتی نہیں آتی؟ وہاں جا کر بیٹھ کر پیٹا کھاٹتے 8 دن تک شادیاں کی تعریف کرنے والے عورتاں، سمجھ میں آئی بات؟ سیاست پیپر میں نیوز پرانی ہو جاتی لیکن ان کی نیوز 1 مہینے تک تازی، سہارا پیپر میں نیوز پرانی، آج تک میں نیوز پرانی، لیکن ان کے زبانوں میں ماں کیا باتیں چلتی ہے، تم عورتیں بائیکاٹ کرو ورنہ ہماری بچیاں بے موت مر جائیں گی، بے موت مر جائیں گی۔ بہو تمہاری بیٹی ہے،
تمہاری شریک حیات ہے انہیں، تمہاری بیٹیاں تمہاری مہمان ہے، تمہاری بہو تمہاری میزبان ہے، اسے لینے دینے پر کبھی تانا نہ دو. انہیں اگر 200 روپے کا جوڑا بھی لے کر آئی باپ کے گھر سے، تعریف کرو، بہت اچھا ہے ماں جوڑا، کہاں لیے سو؟ بنگلور گئے تھے کیا کبھی؟ جھوٹ بول کو چڑھانا. میرے آقا فرماتے ہیں کسی کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کو سچ سے زیادہ وہ جھوٹ پر پیار آتا ہے. 5000 کا ڈریس ڈالے تو بھی یہ 5000 کے جوڑے کو یہ جملے کا داغ ایسا لگتا پورا جوڑا جل جاتا، جبکہ انہیں 500 روپے کا جوڑا اب تک پہن کو نہیں ہے. کیا ظلم ہو رہا ہے حضرت ہمارے گھروں میں؟ غیروں کے گھروں میں ظلم ہوا تو تعجب نہیں، ہمارے اپنے مسلمانوں کے گھروں میں ظلم ہوتا ہے، کتنے تعجب کی بات ہے. شرم ہے، ختم کرو میری مائیں. پیار اور محبت سے تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہارا سرپرست بن کر کہتا ہے تمہیں صرف یوسف گوڑا کو دیکھے ہو، میں آدھے سے زیادہ ہندوستان دیکھا ہوں. میرے پاس جب درد آتا ہے بولنے اور رونے کے سوا میرے پاس کچھ ہے نہیں. ختم کرو. ایک عائشہ نہیں جس کی وجہ سے آج ملک جاگا ہے، روزانہ کئی عائشہ مر رہی ہیں، کئی عائشاؤں کو اب ہمت پیدا ہو گئی ہے، کئی عائشہ صبر کر کے گھروں کے اندر زندگی کر رہی ہیں. حضرت مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہم ان تمام باتوں پر کھلی روشنی ڈالیں گے. گھروں کا ماحول ظلم و زیادتی سے پاک رکھو، خاص طور پر گھروں کے اندر بیٹیوں سے زیادہ بہوؤں کو رسپانس دو. جس گھر کے اندر بیٹیوں کو بہو سے زیادہ رسپانس دیتے ہیں وہ گھر کبھی جنت نہیں بنتے. جس گھر کے اندر بیٹی سے زیادہ بہو کو عزت ملتی ہے نا، وہ گھر خدا کی قسم جنت کے ٹکڑے ہیں. کیونکہ تو انہیں اتنا خدا نخواستہ مرنے کا وقت قریب آگا، بیٹی آئی تک چلے گی تو منہ میں پانی ڈالنے والی کون؟ دودھ ڈالنے والی کون؟ کلمہ پڑھانے والی کون؟ ضد پر آ گئی بیٹے سے جدا ہو جاتی، اس کے ساتھ کمپرومائز سے رہنا، پیار سے رہنا، محبت سے رہنا. غلطی بھی کری تعریف کر کو بعد میں سدھارنا. آج تو اچھا کام کری تو بھی تعریف نہیں کرتے. ایک ساس تھی کہتے 4 بیٹیاں 1 بیٹا، 4 بیٹیاں کی شادی ہوگی، ان کو ان کے ساساں ستائے. بیٹے کی شادی ہوتے کہ نہیں کی، ساس ارادہ کر لی میرے 4 بیٹیاں کو ستائے نہیں، وہ پورا تنہائی سے ستاتوں. اب بہو ایک مرتبہ آ کو پوچھی امی کیا پکاؤں، کیونکہ تو ماں باپ بولے تھے کیا کام کرے تو بھی ساس کو پوچھ کو کرو بول کر. اب پوچھی انہیں کیا پکاؤں، ساس بولی ماں انڈا پکاؤ. انہیں جا کو پانی میں انڈے ابال کو لے لگا کو رکھی. ساس بولی کیا تمہیں عقل ہے تم نہ، کہاں تمہیں انڈے کو ابالتی کیا؟ نہیں میں غلطی ہوگی معاف کر لو. پھر ایک ذرا دن کے بعد پوچھی امی کیا پکانا، انڈا پکاؤ. ارے ابالی تو غلط بولے ہمارے ساس سے، اب تل کو لے لگو جا کو رکھی. کیا تمہیں عقل ہے ماں، انڈے کو کہاں تمہیں تلتے ہی کیا ماں؟ کیا رے امی معاف کر لے امی، کیا رے تلی تو بھی گرم ہو رہی، ابالی تو بھی گرم ہو رہی نا. پھر ایک 8-10 دن کے بعد جا کو پوچھی امی کیا پکانا، انڈا پکاؤ. اب انہیں یوسف گوڑا کی تھی، 1 انڈا تل کو 1 انڈا ابال کو جا کو رکھی. لیکن ساس ملے پلی کی تھی، 1 انڈا تل کو 1 انڈا ابال کو جا کو رکھتے کی نہیں کی. ساس ارادہ پہلے سے چھوڑ چکا نا، ستا تو بول کر بولی کیا تمہیں عقل ہے ماں، تلنے کے انڈے کو ابال ڈالے، ابالنے کے انڈے کو تل ڈالے. ختم. اب ایسے تکلیف والے گھروں میں بہویں یا تو گھر سے الگ ہونے کا فیصلہ کریں گی یا تو زندگی سے الگ ہونے کا فیصلہ کریں گی. یہ اسلام ہے. بیٹی کو جتنا پیار دینے کا حکم دیا
اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ بہو کو پیار دینے کا حکم دیا۔ ہماری اپنی زندگیاں دوسروں کے لیے نمونہ بنے، ایسی زندگیاں گزارو، انشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہوگا۔ تمہاری آواز پردہ ہے، اس لیے میں آواز سے وعدہ لینا نہیں چاہتا، لیکن تم اتنی آواز تو نکال دو کہ تمہارے کان تک بات پہنچ جائے کہ آج کے بعد جب بھی تم اپنے بیٹوں کا نکاح کرو گی، بیٹیوں کے بارے میں تو میں وعدہ لینا نہیں چاہتا، آنے والا لڑکا اگر ظلم کرتا ہے تو تم مجبور ہو۔ بیٹوں کی شادی پر میں کہہ رہا ہوں، چاہے تمہاری بیٹیوں کی شادی میں تم کو دینا ہی کیوں نہ پڑے، لیکن بیٹے کی شادی میں لینا نہیں۔ میں ایک مرتبہ ایک رشتے میں بیٹھا تھا، لڑکے والے لڑکی والے میرے دوستاں، حضرت تمہیں بیٹھو، حضرت دعا کہے، میں بیٹھ گیا۔ لڑکے والے جانتے نہیں، مجھے جاننا بھی ضروری نہیں، میں کیا قطب مینار کیا، بیٹھا۔ لڑکا لڑکی پسند آگے، لین دین کی بات ہوگی، لین دین کی بات شروع کرے، میرے اوسان قطع ہو گئے۔ ایک مولوی ہو کو لین دین کی بات سامنے ہوتی بولے تو ہمارے لیے بڑی ذلت کی بات ہے، پھر بھی میں تھوڑی دیر صبر کر کے بیٹھ گیا۔ لڑکی کا باوا کیا کریں گے، کدھر کریں گے، تو لڑکے کا باوا بولا 2 لاکھ دے ڈالو جوڑے کو۔ لڑکی کا باوا بھی پریشان ہو جا کو، لڑکے کے باوا بولا کیا حاجی صاحب، تو لڑکے کا باوا بولتا میں بھی 4 بیٹیاں کو کریا جی، 4 کو 2 دیا، 8 دیا ہوں، 2 منگروں کرائے۔ فائنانس منسٹر دکھتا ہی نے، 4 بیٹیاں کو کریا کہتے ہی نے، 4 کو 2 دیا کہتے، تو 4 2 8 8 دیا ہوں جی، میں 2 پوچھ رہوں، تو کسے دیا کی گھگو ان سے پوچھ، دیا سو کسے کی، لے رہا کو کس کی پاس۔ میں ہاتھ بیٹھے بیٹھے بولا ہمارے دوست کو، لڑکی کے باوا کو، تم نہ پسند ہے تو شادی کرو، منجے پسند نہیں۔ آج منگنے والا پوری زندگی منگتا تھا، سچ یہ منگنے کی عادت ہے نا، چھٹی نہیں۔ ہمارے بنگلور میں بولتے ہیں جنم کی عادت جنازے تک، منگنے کی عادت بہت بری۔ تم نہ پسند رہا تو دیو حاجی صاحب، منجے تو یہ رشتہ پسند نہیں۔ فوراً ہمارے دوست بولے حضرت تم نہ پسند نہیں کہتا، منجے بھی پسند نہیں، حاجی صاحب السلام علیکم، معافی چاہتے ہیں، ہمیں دیتے نہیں، تمہیں کانتی بھی جا کو کر لو۔ یہ 1 مہینہ میرے پیچھے پڑے، لیکن میں بولیا پسند نہیں۔ آج کیا کی معاف کر لو، بول کو کر لیں گا، سب کر لینے کے بعد منگا تو کیا کرنا۔ آئی سے فرعون کو بہت دیکھا ہوں میں، سمجھ میں آئی بات ہے، ایسے فرعون کو بہت دیکھا ہوں، مجبوری کو رام رام، گدھے کو سلام، سمجھ میں، وقتی طور پر چھکری پسند آگی، گھر پسند آگا، کر لیں گے بھی، بعد میں پوچھے تو دیتے انسنا۔ اللہ حفاظت فرمائے، شادیوں کو آسان بنانا ہے، اس میں اہم رول ماں اور بہنوں کو ادا کرنا ہے۔ آپ اپنے بیٹوں کی شادیوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرو، اپنے بھائیوں کی شادی کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرو۔ لین دین کی جہاں شادیاں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ سگی بہنوں کی گھر کی شادیاں ہو، ہرگز 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 نہ جاؤ۔ آپ کا یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔